اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29۔ قاتلو قتال کرو، لڑو، الذین ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر۔ اب یہاں سے خاص طور پر اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم ہو رہا ہے۔ اہل کتاب کے مذہبی اور سیاسی جرائم کی تفصیل سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ انفال سب میں بیان ہو چکی ہے۔ اگرچہ یہ لوگ نہ صرف ایمان کے مدعی تھے بلکہ اپنے آپ کو دین اور شریعت کا تنہا اجارہ دار سمجھتے تھے، لیکن مذکورہ صورتوں میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ ثابت ہو چکا کہ اللہ، آخرت اور شریعت کسی چیز پر بھی یہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو، لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدعات کے تحت تھا۔ مشرکانہ عقائد ایجاد کر کے انہوں نے اللہ کی نفی کر دی تھی۔ اپنے آپ کو چہتے اور مغفور امت سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریبی اور پسندیدہ ہیں، اور بہت سی تبدیلیاں ان لوگوں نے کر رکھی تھیں، تو اس لیے اب ان لوگوں کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ ان سے بھی تم لڑو۔ اب اس آیت میں ان کے جرائم کی مزید تفصیل کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، تو گویا ایسا عقیدہ جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے وہ نہ ماننے کے مترادف ہے۔ اور ان کا دوسرا جرم کیا ہے؟ ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی وہ ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر، کہ آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ بس اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ تو گویا انہوں نے جو عقیدہ تھا آخرت کے بارے میں، جو فلسفہ آخرت تھا، اسے بالکل ہی معدوم کر دیا تھا۔ نمبر 3 جرم کیا ہے؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور یہ حرام نہیں جانتے جو حرام کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ تو ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا ایمان ہی نہیں، اس لیے ان کی حرام کردہ تو حرام سمجھنا دور کی بات ہے، وہ اپنی کتاب تورات میں مذکور حرام چیزوں کو بھی حرام نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے سود لینا، رشوت اور حرام کھانا اختیار کر رکھا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پہ بیان فرمائی ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں بھی حرام کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وَلَا يَدِينُونَ دین الحق، اور یہ تسلیم نہیں کرتے، اختیار نہیں کرتے دین حق کو، جو اصل دین ہے، دین حق ہے۔ اور ان کے سامنے وہ بات واضح ہو چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اسلام دین حق ہے، تو اس کو جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لانا یہ بھی ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے فرمایا من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دیا گئی ہے۔ تو اب ان کے خلاف جہاد کرتے رہنا ہے، اور یہ جہاد کب تک کرتے رہنا ہے ان کے خلاف؟ یاد رہے کہ مشرکین کے بارے میں حکم آیا تھا کہ ان کے خلاف بھی جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے۔ اب ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جب تک وہ جزیہ دینا قبول نہ کر لیں اپنے ہاتھوں سے اور وہ حقیر ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد ان کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر قائم رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے عوض میں اسلامی حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔ یہاں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے، یعنی اہل کتاب کے سامنے 3 راہیں ہیں، مسلمان ہو جائیں، یا جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لیں، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔
رہے دوسرے کفار عرب اور مشرکین تو ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا اسلام قبول کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، الا یہ کہ وہ اس سے پہلے ہی جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی اہل کتاب والا معاملہ کیا ہے۔ جزیے کے بارے میں بہرحال یہ بات بھی معلوم رہے کہ یہ تمام بالغ اور کماؤ افراد پر اس امان کے معاوضے کے طور پر لگایا گیا تھا جو ان کی جان اور مال اور ان کے زن اور فرزند کو اسلامی حکومت کے اندر حاصل ہوگی۔ اس کی مقدار افراد کی حیثیت اور صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی، جس میں چھوٹ اور رعایت کی بھی بڑی گنجائش رکھی گئی تھی۔ تو بہرحال ان کا جزیہ تسلیم کر لینا اس بات کا اعلان ہوگا، اقرار ہوگا کہ وہ محکوم بن کر اسلام کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ اس لیے فرمایا وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ لوگ حقیر ہوں، اپنے آپ کو بہتر اور برتر نہ سمجھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احکام شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔